اذان دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سورہ البقرہ آیات 186 تا 187. اب رمضان میں داخل ہونے سے پہلے یہ ہمارا آخری جمعہ ہوگا. جو رمضان کے بغیر جمعے آتے ہیں ان میں سے یہ آخری ہوگا.
اور باقی جمعے انشاءاللہ رمضان کے دوران آئیں گے۔ تو جیسا کہ ہمیشہ سے میرا دستور رہا ہے، میں رمضان آنے سے پہلے کے جمعہ میں رمضان ہی سے متعلق کچھ امور بیان کیا کرتا ہوں، اور بعض دفعہ یہ سلسلہ رمضان کے جمعوں تک بھی پھیل جاتا ہے، لیکن یہ ایسے مسائل ہیں جو بار بار سننے کے باوجود پھر بھی فراموش ہو جایا کرتے ہیں۔ فذکر ان نفعت ذکرہ میں جو یہ نصیحت ہے کہ زور سے اور بار بار نصیحت کیا کر، کیونکہ ایسا نصیحت کرنا جو بار بار ہو وہ بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ بس اس پہلو سے اگرچہ بعض آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلے بھی یہی مضمون سنا ہوگا، مگر ایک بڑی تعداد نئے آنے والوں کی بھی ہے جو کثرت کے ساتھ گزشتہ رمضان کے بعد جماعت میں داخل ہوئے ہیں۔ ان کا بھی حق ہے کہ ان کے سامنے بھی یہی باتیں دہرائی جایا کریں۔ دوسرے چھوٹے بچے بڑے ہو رہے ہیں، پھر بسا اوقات بعض لوگ جمعے میں آ نہیں سکتے، یا پچھلے رمضان پہ ڈش انٹینا کا نظام اتنا عام نہیں تھا جتنا اب ہو چکا ہے۔ تو یہ سارے امور ایسے ہیں کہ اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو ان باتوں کا علم ہے تو پھر بھی تسلی رکھیں کہ اکثر ایسے ہیں جن کو ضرورت ہے، اور جو سمجھتے ہیں ان کو علم ہے، ان کا یہ وہم ہے کہ ان کو پوری طرح علم ہے۔ جب مضمون شروع ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس علم کی بار بار دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ دلوں کی گہرائی تک اترے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ انزل فیہ القرآن کا ایک ترجمہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور ہدایت میں سے بھی ایسی کھلی کھلی روشن ہدایات کہ جو ظاہر و باہر ہوں، والفرقان، اور فرقان بھی ہے، یعنی اپنے اندر بڑی مضبوط دلائل رکھتا ہے۔ اس کا یعنی اسی آیت کا دوسرا ترجمہ یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن اتارا گیا ہے۔ جہاں تک پہلے ترجمے کا تعلق ہے، عموماً مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں قرآن اتارا گیا سے مراد یہ ہے کہ رمضان میں پورا قرآن اتارا جاتا تھا۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم تو آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، اور سوائے اس کے کہ اس رمضان میں جس میں پورا قرآن مکمل ہو چکا تھا، سارا قرآن دہرایا جا ہی نہیں سکتا۔ دوسرے، رمضان بہت بعد میں فرض ہوا ہے، اور قرآن تو نبوت کے پہلے دن سے اتارا جا رہا ہے، اس کا رمضان سے پھر کیا تعلق ہوا؟ اس لیے یہ کہنا کہ رمضان میں اتارا گیا، یہ اس پہلو سے درست نہیں بنتا۔ رمضان میں کثرت کے ساتھ جو کچھ اترا تھا دہرایا جاتا تھا۔ انزل فیہ القرآن کا ایک معنی یہ لیا جا سکتا ہے جو درست ہے کہ جتنا قرآن بھی نازل ہو چکا تھا، اس رمضان میں جو اس اترے ہوئے قرآن کے بعد آیا ہے، خواہ وہ 10 سال پہلے سے نازل ہوا ہو، اس رمضان میں دوبارہ ضرور دہرایا جاتا تھا۔ تو انزل فیہ القرآن کا ایک معنی ہے قرآن کے معنی کو طاقت بخشنے کے لیے، اس کو شدت عطا کرنے کے لیے قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر رمضان میں گزشتہ اترا ہوا قرآن دہرایا جایا کرتا تھا۔ دوسرا معنی وہی ہے جو میں نے دوسرے پہلو سے کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن اتارا گیا ہے، اور یہ معنی بڑے وسیع ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی جتنی تعلیم بھی ہے رمضان میں
وہ ساری کی ساری تعلیم انسان کے لیے قابل عمل ہو جاتی ہے. حالانکہ عام مہینوں میں لازم نہیں کہ وہ تعلیم قابل عمل ہو. یعنی قابل عمل ان معنوں میں تو ہے کہ انسان عمل کر سکتا ہے، لیکن عموماً اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا. اور رمضان کے مہینے میں کوئی تعلیم کا قرآن کریم کی تعلیم کا ایسا حصہ نہیں جو اس مہینے میں پورا اترتا ہو. انزل فیہ القرآن، اتنا عظیم مہینہ ہے کہ گویا قرآن اسی مہینے کے بارے میں نازل کیا گیا تھا. اب دیکھ لیں، روزہ ایک بہت ہی اہم قربانی ہے، اور بہت سے مفسرین لکھتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں صبر سے مراد روزہ ہے. روزے اور عبادت کے لیے مدد مانگا کرو. لیکن کتنے ہیں جو سارا سال روزہ رکھتے ہیں، یا سارا سال میں کسی مہینے میں کوئی روزہ رکھتے ہوں؟ بہت بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے جو روزہ نہیں رکھتی. کبھی اتفاق سے کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے تو اس وقت روزہ رکھ بھی لیتے ہیں، اور بہت تھوڑی تعداد ہے جو باقاعدگی سے رمضان کے مہینوں کے علاوہ بھی روزے رکھتے ہیں. فیہ القرآن سے مراد اس صورت میں دوسرے معنوں میں یہ بنے گا کہ یہ وہ مہینہ ہے جب سارے مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا مسلمان نہیں جو رمضان میں روزے نہ رکھتا ہو. اور وہ جو نماز بھی نہیں پڑھا کرتے، وہ سمجھتے ہیں روزہ ہماری نمازیں بخشانے کا موجب بھی بن جائے گا. اور روزوں پر اتنا زور ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کرتے سال میں کم سے کم آخری عشرہ کے روزے رکھنے لگ جاتے ہیں. جو شرابیں پیتے ہیں، ہر قسم کی بدیاں کھاتے ہیں اور کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے روزے ان سب کو بخشوانے کا موجب بن جائیں گے. بس انزل فیہ القرآن کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کی تمام تر تعلیمات اس مہینے میں شدت کے ساتھ عمل میں لائی جاتی ہیں. اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن کا مقصد ہی اس مہینے کے متعلق تھا، اس کی وضاحت تھا، اس کی خوبیاں بیان کرنا تھا. بس اس پہلو سے انزل فیہ القرآن کے نتیجے میں اب ہمیں غور کرنا ہے کہ اس سے پھر کیا کیا کچھ حاصل ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے، اگر انزل فیہ القرآن کی بات درست ہے تو ھدی للناس، یہ مہینہ بھی اور قرآن کریم بھی، یہ دونوں انسان کے لیے ہدایت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اس مہینے سے گزرنے کے بعد اور قرآن کریم کا کثرت سے مطالعہ کرنے کے بعد ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا موجب ہوگی یہ چیزیں. اگر کوئی رمضان گزر جائے، رمضان میں سے گزر جائے اور ہدایت نہ پائے تو قرآن سچا ہے یا وہ سچا ہے؟ اس کا یہ کہنا کہ میں نے رمضان کے روزے پائے، میں نے رمضان سے اپنے گناہ بخشوا لیے، یہ ساری باتیں غلط ہو جائیں گی. کیونکہ رمضان مبارک کو ضرور ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہدایت کا سامان پیدا کرے. قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہو یا براہ راست روزوں کے ذریعے ہو، دونوں صورتوں میں ہدایت ضرور ملنی چاہیے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور وہ لوگ جو پہلے ہی ہدایت پر ہوا کرتے ہیں ان کے لیے بینات من الہدیٰ کی خوشخبری ہے. اتنی عظیم الشان ہدایتیں رمضان کے دوران نصیب ہوں گی کہ آنکھیں کھول دیں گی. پہلے جن کی طرف توجہ ہی نہیں تھی. بینات وہ ہیں جو آنکھوں کو چندھا دیں، گویا کہ وقتی طور پر اتنے روشن ہوں کہ انسان حیران ہو کے دیکھے اچھا یہ بھی تھی. تو ایسی روشن ہدایات اس مہینے میں انسان کو نصیب ہوتی ہیں جو قرآن میں پہلے سے موجود ہیں. بینات من الہدیٰ میں قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں بھی موجود ہیں، لیکن ان ہدایات کے لیے آنکھیں کھلتی نہیں ہیں. اور یہ امر واقعہ ہے کہ انسان کی آنکھیں کھلنے کا دور ہر رمضان میں اسی طرح آیا کرتا ہے.
ساری زندگی وہ جو سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ پا لیا، رمضان میں کبھی کبھی اچانک یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے، ابھی اس آیت کا مضمون سمجھ آیا ہے، اور اس وقت وہ بینات میں سے شمار بینات میں شمار ہونے لگتی ہے۔ والفرقان، اور بڑی قطعی دلیلیں انسان کو عطا کرتا ہے۔ فرقان سے مراد یہ ہے کہ ایک پہلو سے کہ انسان جو شک میں مبتلا ہوتا ہے کہ نامعلوم میں ہدایت پر عمل کر بھی رہا ہوں کہ نہیں، وہ فرقان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی بین نشان دلیل ملتی ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میں نے واقعتاً سب کچھ پا لیا ہے، اور وہ باقیوں سے الگ کیا جاتا ہے۔ اور قرآن جس طرح فرقان ہے، باقی سب مذاہب سے نمایاں الگ اور باقی سب کتابوں سے نمایاں الگ، اسی طرح انسان بھی اپنی ذات میں ایک فرقان بن جاتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرقان بنتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور بھی بہت سے مضامین ہیں جو اس آیت کریمہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وقت کی نسبت سے میں مختصراً آگے گزروں گا، کیونکہ بہت سی احادیث نبویہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور ان کی بھی تشریحات کرنی ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی بھی رمضان کو دیکھ لے، فلیصمہ، پس وہ اس کے روزے رکھے۔ شہدہ سے مطلب یہ ہے، ایک تو چاند کی شہادت ہوا کرتی ہے، یعنی رمضان کا چاند نکلتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں۔ دوسرا شہد منکم الشہر، جس نے رمضان کی حقیقت کو سمجھ کر اس مہینے کو پا لیا ہو اور وہ اس پر گواہ بن گیا ہو، ایسے شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر ایسا شخص مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر دوسرے دنوں میں اس عدت کو پورا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو سفر کی حالت میں بھی روزے رکھتے ہیں، حالانکہ یہ آیت کریمہ صاف صاف بتلا رہی ہے کہ سفر کی حالت میں روزے نہ رکھو۔ اگر سفر کی حالت میں انسان خدا کو زبردستی خوش کرنے کے لیے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو زبردستی خوش نہیں کیا جا سکتا۔ ساری زندگی روزے رکھ رکھ کے مر جائے مگر زبردستی خدا کو خوش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ روزوں میں نیکی اس کی رضا کی نیکی ہے۔ اگر رضا نہیں تو نیکی بھی نہیں۔ اگر رضا اس بات میں ہے کہ نہ رکھو تو نہ رکھو، اور یہ نہ سمجھو کہ تم رمضان کے روزے رکھ کر سفر کی حالت میں بھی اللہ کو خوش کر سکتے ہو۔ لیکن رمضان کے مہینے میں سفر کی حالت میں روزے رکھنا فی الحقیقت اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو نیکی ہے ہی نہیں، کیونکہ انسان رمضان کے مہینے میں آسانی سے روزے رکھتا ہے، اور وہ روزے جب رمضان کے بعد الگ رکھنے پڑیں پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ مشکل کام تھا۔ تو بعض لوگ نیکی کے بہانے آسانی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں روزوں کو ٹرخاؤ، جتنے نکل جائیں ہاتھ سے نکل جائیں، ورنہ مصیبت پڑے گی بعد میں۔ تو اللہ تو نفس کو جانتا ہے، اس کی گہرائیوں سے باخبر ہے، اس لیے اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اب دوبارہ اپنا تجزیہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ اکثر سفر میں روزے رکھنے والوں نے اسی وجہ سے روزے رکھے تھے کہ اب مہینہ چل رہا ہے، سب روزے رکھ رہے ہیں، ہم بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں، بعد میں کون رکھتا پھرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر سفر میں ہو تو ایام اخر میں روزے رکھو۔ اب اس میں ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا گیا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر،
اللہ تمہارے لیے یسر چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر واپس اس آدمی کی طرف جائیں جو آسانی اس میں دیکھتا ہے۔ کیا اس کو اجازت ہوگی؟ اس کو اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے روزے ہوتے ہی نہیں۔ فرمایا ہے اطمینان سے روزے رکھو، اس یسر کے ساتھ، آسانی ہو، سارا دل اور دماغ پوری طرح روزے میں لگا ہو، اس آسانی کی حالت میں روزے رکھو۔ تنگی اٹھا کر مصیبت میں پڑھ کر روزے نہیں رکھنے۔ بس وہ شخص جو اپنے روزے ٹالتا ہے وہ دراصل عسر کے روزے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے اللہ عسر نہیں چاہتا، تم نے یسر کے روزے رکھنے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ اس لیے ہے بعد میں روزے رکھنا کہ تم عدت کو پورا کر لو۔ یعنی 30 دن کے روزے ہیں تو 30 دن کی عدت کو پورا کیا جائے گا۔ اگر 29 دن کے روزے ہیں تو 29 دن کی عدت کو پورا کیا جائے گا۔ عدت کو پورا کرنا مقصود بذات ہے۔ پس رمضان دیکھا ہو تو رمضان کے روزے نہ رکھنے کا کوئی بھی عذر قبول نہیں ہوگا جب تک اس کے روزے بعد میں پورے نہ کیے جائیں۔ اس کے نتیجے میں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر بلند کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی، جس ہدایت کا پہلے ذکر گزر چکا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ رمضان میں گزرنے کے بعد امر واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ نے صحیح روزے اللہ کی خاطر رکھے ہوں تو لازماً رمضان کے بعد بہت شکر کی توفیق ملتی ہے۔ بعض لوگ اس وجہ سے شکر کرتے ہیں کہ ان پر رمضان بوجھل تھا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ بوجھل ہونے کے باوجود اس کے روزے رکھ لیے۔ بعض لوگ اس لیے شکر ادا کرتے ہیں وَمَا هَدَاكُمْ، کہ رمضان میں انہوں نے بہت سی ہدایتیں دیکھی ہوتی ہیں اور بہت سے رمضان نئی نئی ہدایتیں لے کر ان کے لیے طلوع ہوتے ہیں اور اسی طرح رخصت ہوتے ہیں۔ تو شکر کا وقت تو رمضان کے دوران ہی ہے، اس کے متعلق بھی احکام آتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد کا شکر یہ معنی رکھتا ہے کہ بہت انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس رمضان کو اس پر آسان کر دیا، عسر نہیں رہنے دیا، اس نے آسانی عطا کی، اس کا ذکر کرنے کے لیے ہم راتوں کو اٹھے، اس کی خاطر بھوک پیاس ہر قسم کی بدنی سختی برداشت کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں ہدایت عطا ہوئی، وہ ہدایت جو عام دنوں میں نہیں ملا کرتی تھی۔ بس یہ شکر رمضان کے کامیابی سے گزرنے کا شکر ہے۔ لعلکم تشکرون، اس کا سب سے بڑا پھل، جو رمضان کا سب سے بلند مقصد اور سب سے اعلیٰ پھل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ مل جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی مان بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے اے رسول، یعنی رسول کا نام تو نہیں مگر مخاطب حضور ہی ہیں، اذا سالک عبادی انی، جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں، انی میرے بارے میں، فینی قریب، تو میں تو قریب ہوں۔ اس دعا میں جو ہمیں جس کی طرف اشارہ ہے، یہاں دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کا کوئی حوالہ نہیں۔ اذا سالک عبادی انی،
یعنی جب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے پھریں، مجھے چاہتے ہوں اور تجھ سے پوچھیں کیسے ہم اپنے رب کو پالیں، تو اس وقت یہ نہیں فرمایا فقل انی قریب، تو ان سے کہہ دے ان اللہ قریب، کہ اللہ قریب ہے یا میں قریب ہوں۔ فوری جواب ہے فانی قریب۔ قریب والا بعض دفعہ دوسرے کا حوالہ بھی نہیں دیتا، کسی دوسرے کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس کو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ تو اس میں سوال کرنے والے کی نیت کے خلوص کا ذکر ہے۔ اگر واقعتاً کوئی اللہ کو چاہتا ہے تو اے رسول جب بھی وہ تجھ سے پوچھے گا میں اس کو سن رہا ہوں گا، مجھے بات بتانے کے لیے اس وقت تیرے حوالے کی ضرورت نہیں، انی قریب، میں تو ساتھ ہی کھڑا ہوں، بلکہ جہاں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی دعوت کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، یعنی میرا شوق رکھتا ہو، دنیا طلبی کی خاطر نہ میں یاد آؤں۔ یہ عجیب منظر کھینچا گیا ہے، اذا دعان، جس کا رمضان میں آپ کو زیادہ دیکھنے کا موقع ملے گا، بہت ہی دلکش منظر ہے۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں وقف کر دیں، جنگلوں میں ڈھونڈتے پھرے، اللہ اللہ پکارتے پھرے ہیں، اور پھر بھی ان کو اللہ نہیں ملا۔ کئی لوگ ہیں جو بعض دفعہ بے اختیار ہو کر اللہ کہتے ہیں تو اللہ ان کو مل جاتا ہے۔ اس مضمون کا فرق کیا ہے، یہ فرق یہاں بیان کیا جائے گا۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، ان پکارنے والوں کا فرض ہے کہ میری بات بھی تو مانا کریں، مجھے اس طرح نہ پکاریں جیسے نوکروں کو پکارا جاتا ہے، جب ضرورت پیش آئے آواز دو، وہ کہے گا حاضر سائیں۔ ایسے بندے جو میری باتوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، جو میری باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ پہلے میرے بندے بنتے ہیں، پھر جب وہ پکاریں گے تو ان کو جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی، جہاں بھی پکاریں گے انی قریب، میں ان کے پاس ہوں گا۔ بس وہ لوگ جو یہ فرق نہیں کر سکتے بسا اوقات یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کو بہت پکارا، ہر طرف آوازیں نہیں کہیں، ہمیں خدا کا نشان نہیں ملا۔ ان لوگوں میں بڑے بڑے شعراء بھی ہیں جو تلی بناتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے تو خدا کو بلا دیکھا، کہیں کوئی نشان نہیں ملا۔ ان میں اس زمانے کے دہریہ بھی ہیں جنہوں نے راکٹس پر اوپر سفر کیے اور کہا ہم نے آوازیں دی خدا کو، کہیں خدا کا نشان نہیں ملا۔ ان لوگوں میں وہ فرائین ہیں اس دور کے جنہوں نے بلند و بالا عمارتوں پہ قبضے کیے اور ان کی چوٹی پر جا کر یہ اعلان کیا ہمیں یہاں کوئی خدا دکھائی نہیں دیتا، مگر اس شرط کو پورا نہ کیا فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، ان کی زندگی خدا کی خاطر نہیں ہوا کرتی۔ یہ لوگ بد کردار ہوا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں سے وہ سلوک نہیں کرتے جو اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ بس جب وہ یہ شرط نہیں پوری کرتے تو ان کا بلانے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ آوازیں دیتے پھریں، ان کی آواز ایک صداب صحرا ثابت ہوگی، جیسے صحرا میں آواز دیں تو اس کی گونج بھی پیدا نہیں ہوتی، وہ ایک طرف سے نکلتی ہے تو نکلتی چلی جاتی ہے، کہیں قریب ٹیلیں ہوں تو ان سے ٹکرا کے آ جائے، ورنہ صداب صحرا سے مراد یہ ہے ایسی صدا جس میں گنبد کی آواز بھی پیدا نہ ہو۔ بس یہ ایسے لوگ ہیں کہ مجھے بلائیں گے تو کوئی نشان نہیں پائیں گے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی، پہلے میری باتوں کا جواب دیا کریں، پھر مجھ پر ایمان لائیں۔ جو میری باتوں کا جواب دیتے ہیں میں ان پر اور طرح ظاہر ہوا کرتا ہوں۔ وہ ایمان بہت طاقتور ایمان ہے جو ان شرائط کے ساتھ ہو۔ وہ شخص جس کا خدا اس کے ساتھ ساتھ پھر رہا ہو، اس کا ایمان ہی اصل ایمان ہے، باقی سب ایمان دور کی باتیں ہیں۔
تو رمضان مبارک کی خوبی ہے کہ اس کے آخر پر جہاں تشکرون کے بعد وضاحت کی گئی ہے کہ کیوں شکر ادا کرو، وہاں یہ وضاحت ہے، ہر رمضان تمہارے لیے خدا کو لے کے آتا ہے، ہر رمضان کا پھل اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر خدا مل جائے تو پھر تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ اسے ڈھونڈتے پھرو، اسے پکارتے پھرو۔ جب اللہ مل جاتا ہے تو پھر یاد رکھو فإنی قریب، خدا پھر ساتھ رہا کرتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون پر مختلف کتب میں اور اپنے ملفوظات کی مجالس میں بہت روشنی ڈالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ اگر واقعتاً ایک دفعہ مل جائے تو پھر چھوڑ کے نہیں جایا کرتا۔ بندے چھوڑ جاتے ہیں مگر اللہ نہیں چھوڑا کرتا۔ یہ خدا تعالیٰ کی وفا کی ایک صفت ہے جو انسانوں میں ہم نے نہیں دیکھی۔ شعروں میں بھی آپ نے اس مضمون کو بیان کیا، نثر میں بھی اس مضمون کو بیان کیا، اور اس شدت سے بیان کیا ہے کہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ ضرور خدا رہتا ہے، ورنہ اس طرف توجہ ہی نہیں پیدا ہو سکتی، خیال ہی دل سے نہیں گزرتا۔ اور اللہ کے بندوں کے سوا جو دنیا میں خدا کے بندے بنتے پھرتے ہیں، ان کی تحریرات دیکھ لیں، ان کے خطبات کو سن لیں، سب ان ذکروں سے خالی ہیں، ان کو تجربہ ہی کوئی نہیں۔ ملائیت کی باتیں سن کے دیکھیں ان باتوں میں کتنا فرق ہے۔ لال والیومنو بھی پھر مجھ پر ایمان لائیں، میرے بن کر، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد کو پالیں۔ یہ رشد وہ ہے جو سب سے آخر کی رشد ہے، جس کے بعد ہر طرف روشنی روشنی ہو جاتی ہے۔ بس یہ رمضان ہے جس میں ہم ان قریب داخل ہونے والے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میں سے جس نے بھی سنا ہے اس خطبے کو وہ رمضان میں جانے سے پہلے پوری تیاری کرے گا۔ وہ لوگ جو خوف رکھتے ہیں کہ مشکل ہے، ان کے لیے بھی میرا پیغام ہے کہ دیکھنے سے مشکل لگتی ہے۔ ہم سب کو یہ تجربہ ہے کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے مشکل لگا کرتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان بھی کر دیا کرتا ہے۔ اور یہ وعدہ خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ بس اللہ اگر آسانی چاہتا ہے تو وہ آپ کے رمضان کو آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ دعائیں کریں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اب روزے سے متعلق حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ آج صبح سے بہت دیر پہلے سے میں نے پانی نہیں پیا عمدن، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ رمضان کے روزوں میں جو میں جمعہ کا خطبہ دیا کروں گا تو کس حد تک میرا منہ خشک ہوگا، کس حد تک مشکل پڑے گی۔ آج میں تجربہ کر کے دیکھ لوں، تو اس لیے گھبرائیں نہیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہے میری ہر بات پہ گھبرانے لگ جاتے ہیں، بالکل گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک تجربہ ہے اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ رمضان میں بھی اسی قسم کے خشک منہ والے لیکن گیلے خطبے ہوں گے، منہ خشک لیکن آنکھیں تر۔ تو مجھے بار بار یہ بتانا پڑتا ہے کیونکہ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے، وہ اپنے آپ کو میرا زیادہ قریبی دکھانا چاہتے ہیں۔ فوراً فون آنے شتارے آنے، آپ کا منہ خشک ہو گیا تھا، آپ کا منہ خشک ہو گیا تھا۔ ان کو اتنی بھی عقل نہیں کہ حضرت مسلم موعود کی ساری زندگی ہر خطبے و تقریر میں 5 منٹ کے بعد چائے کی پیالی پیش ہوا کرتی تھی۔ ان کو بھول ہی کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ بلا صرف مجھ پر پڑی ہے۔ حضرت مسلم موعود کا ایک بھی خطبہ، ایک بھی جلسے کی تقریر مجھے یاد نہیں جب حضرت مسلم موعود کی خدمت میں بار بار چائے کی پیالی پیش نہیں ہوا کرتی تھی۔
اور مجھے یاد ہے کہ میں بھی پاس بیٹھ جایا کرتا تھا نیچے، کیونکہ اس جھوٹی پیالی کے لیے جو تبرک تھی سارے لوگ ایک دم ہاتھ بڑھایا کرتے تھے، اور چائے بہت مزیدار ہوتی تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت اللہ بھی تو جانتے تبرک کا شوق تھا یا چائے کا تھا، مگر اس چائے کو پینے کے لیے ہم بھی قریب ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور خان صاحب جو چائے اوپر بھیجا کرتے تھے حضرت صاحب کے لیے، وہ بعض وقت دیکھ کے تو باری باری کہتے اچھا لو یہ اب تمہاری پہلی، یہ تمہاری پہلی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا دور تو آپ میں سے اکثر نے دیکھا ہوگا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث بار بار قہوے کی پیالی نہیں پیا کرتے تھے، اس سے بہت زیادہ جو میں پیتا رہا ہوں۔ اس قہوے پر بھی ان کو اعتراض نہیں ہوا، اور میرے گرم پانی پہ اعتراض ہو گیا۔ عجیب و غریب ہستی ہیں جو میری ہمدرد، ان کو سوچنا چاہیے، عقل کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا۔ جو خلافت مجھے یاد ہے اس سے لے کر اب تک تو یہی حال ہم نے دیکھا۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ تقریر کے دوران گھونٹ بھر پانی پی لیا کرو تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس پہ؟ لیکن اب میں پریکٹس کر رہا ہوں کہ نہ پیوں، اور دوائیاں بھی ڈھونڈ رہا ہوں ایسی کہ اس سے لوگوں کو چھٹکارا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کو اس مصیبت سے چھٹکارا ہو جائے جن کو دیکھنا دوبھر ہے۔ اس لیے بہرحال میں ضمناً یہ بات بیان کرنے کے بعد اب احادیث نبویہ کی طرف آتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ وحصن حصین من النار۔ مسند احمد سے یہ روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان ایک ڈھال ہے، ڈھال آگے رکھی جاتی ہے تاکہ تیروں کی بارش نہ ہو۔ تو رمضان تمہیں ہر قسم کی بدیوں کے مقابل پر ایک ڈھال کے طور پر عطا ہوا ہے۔ شیطان نے تیر مارنے ہیں، وساوس ضرور تمہاری طرف اچھالے جائیں گے، لیکن رمضان ان وساوس، ان بد خیالوں کے لیے ایک ڈھال بن جائے گا۔ وحصن حصین من النار، اور آگ کے مقابل پر تو ایک ایسا قلعہ ہے جو حصن حسین ہے، یعنی ایسا قلعہ جس سے بہت مضبوط بنایا گیا ہو، جس تک دشمن کی رسائی ممکن ہی نہ ہو۔ تو اللہ کے فضل سے اب ہم اس حصن حسین میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس لیے میں بیچارے بے قرار ہوں گے کہ میری چائے تو ضائع گئی، میرا پانی تو ضائع گیا۔ کوئی حرج نہیں، آج یہ بھی تجربہ ہو جائے آپ کو۔ روزہ آگ سے بچانے والی ڈھال ہے، اس سے متعلق ایک اور روایت ہے نسائی کی کتاب الصوم۔ مطرف سے روایت ہے کہ میں عثمان بن ابی العاص کے پاس گیا، انہوں نے دودھ منگوایا، میں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ عثمان کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ روزہ آگ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ اور اس سے پہلے جو ڈھال کا ذکر تھا وہ آگ میں داخل کرنے کے لیے آگ کے تیر آپ کی طرف جو پھینچے جاتے ہیں، اگر آپ ان کو اپنے بدن تک پہنچنے دیں، اپنے دل تک پہنچنے دیں تو وہ آگ لگانے والے ہیں، ان سے روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح جنگ سے بچنے کے لیے تم میں سے کسی کی ڈھال ہو، یہ اسی حدیث کی تشریح ایک اور حدیث میں ملتی ہے۔ اب یہ ایک بہت دلچسپ حدیث ہے جس پر خوب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا ترا ظہورها من بطونها و بطونها من ظہورها۔ اس ساری حدیث کا جو سنن
اور ترمذی کتاب البر والصلہ سے لی گئی ہے۔ حضرت علی کی روایت یہ ہے کہ آن حضور نے فرمایا یقیناً جنت میں بالا خانے ہوں گے جن کے اندرون باہر سے اور خارجی حصے اندر سے نظر آتے ہوں گے۔ اس حدیث کا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ لازماً حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، ورنہ جیسے کہ مضمون آگے بڑھے گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ کسی اور کے خیال میں دماغ میں یہ خیال آ نہیں سکتا تھا۔ عام طور پر انسان اپنے گھر کی پردہ پوشی چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہر حالت میں لوگ اس کو باہر سے نہ دیکھیں۔ اگر یک طرفہ شیشے مل جائیں جیسے آج کل میسر ہیں تو اندر سے باہر دیکھ سکتا ہے اور باہر سے اندر نظر نہیں آتا۔ یہ ایک فطری تمنا ہے، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اب ایسی جالیاں بن گئی ہیں، ایسے شیشے مل گئے ہیں جو موٹروں کے اندر لگا دیے جاتے ہیں تاکہ اندر کا مسافر باہر کی سیر کر سکے اور بیرونی آدمی اندر نہ دیکھ سکے۔ یہ ان لوگوں کی ایجادیں ہیں جو بے پرد ہیں، جن کو اپنا اندرونے کا چھپانے کا کوئی ہوش نہیں بھی ہوتا، لیکن فطرت کو نہیں دبا سکے۔ فطرت انسانی بہرحال یہی چاہتی ہے کہ وہ خود لوگوں کی نظر سے محفوظ رہے اور لوگ اس کو دکھائی دیا کریں۔ لیکن اس حدیث کی عجیب خبر ہے، فرمایا کہ بالا خانے ایسے ہوں گے کہ اندر کے لوگ باہر دیکھ سکیں گے اور باہر کے لوگ اندر دیکھ سکیں گے۔ اب یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے، اس زمانے میں اگر اندر کے لوگ باہر دیکھ سکتے تھے تو تب بھی لازمی بات تھی کہ باہر کے لوگ اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ شیشے تو ایجاد نہیں ہوئے تو یک طرفہ ہوں۔ تو خصوصیت کے ساتھ بالا خانوں کا اس طرح ذکر کرنا کہ وہ اس زمانے کا کلام معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اس زمانے کی بات ہے جب دو طرفہ یا یک طرفہ شیشے یا جھروکے ایجاد ہو گئے جن میں سے یک طرفہ نظر آیا کرتا تھا، تو حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جو بات خود منسوب کرنے کی ضرورت کیا تھی، جو اس زمانے کے لحاظ سے عجیب بات ہے کہ بالا خانے ہوں گے اور باہر کے لوگ اندر دیکھ سکیں گے اور اندر کے لوگ باہر دیکھ سکیں گے اور باہر کے لوگ اندر بھی دیکھ سکیں گے۔ تو ان بالا خانوں کا جس میں برسر عام گویا چوک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا فائدہ؟ اس سے آگے جو مضمون ہے وہ بہت دلچسپ ہے، وہ اس پر پر حکمت روشنی ڈال رہا ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر سوال کیا یہ بات سن کر کہ حضور یہ کن کے لیے ہوں گے ایسے بالا خانے جہاں دو طرفہ نظارہ ہوگا؟ فرمایا ان کے لیے ہوں گے جو خوش گفتار ہوں گے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے والے، روزوں کے پابند، اور راتوں کو جب سب لوگ سوتے ہوں تو وہ نمازیں ادا کریں گے۔ اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ انسان کے نیکی کے کچھ پہلو ہیں جو بنی نوع انسان کی طرف کھلے ہوئے ہیں، اور بنی نوع انسان ان پہلوؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک انسان جب ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے، جیسا کہ یہاں ذکر کیا گیا ہے، تو ضرورت مند اپنے محسن کو جان رہا ہے اور محسن ضرورت مند کی ضرورت کو پہچان رہا ہے۔ یہ دو طرفہ نظر آنے والی بات ہے۔ لیکن اگر وہی شخص راتوں کو اٹھ کھڑا ہو جبکہ سب لوگ سوتے ہوں تو اس کی اس نیکی کو کوئی نہیں جانتا، کسی کو خبر نہیں اس نے رات کیسے گزر کی۔ بس اللہ کی یہ شان ہے کہ جنت میں ان کی اندرونی نیکیاں بھی دکھائی جائیں گی، اور چونکہ جنت میں داخل ہونے والوں کے کوئی ایسے کاروبار نہیں جو دنیا کی نظر سے چھپائے جانے والے ہوں، وہاں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ وہاں جو کچھ بھی ہے نیکی کی بات ہی ہے جس کے ظاہر ہونے میں حرج نہیں، مگر دنیا میں جو یہ نیکیاں چھپایا کرتے تھے
اور ان کو دوسروں کو دیکھنے نہیں دیا کرتے تھے. تھیں وہ بہت پیاری. اللہ کی شان ہے. جنت میں اللہ فرماتا ہے میں دکھاؤں گا ان کو. سب لوگ جان لیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی چھپی باتوں کا ہمیں کوئی علم نہیں تھا. اس طرح یہ خدا تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے, اس طرح نیکیاں کیا کرتے تھے. بس یہ خدا کی شان ہے کہ احادیث نبوی جو سچیوں خود بولتی ہیں. ناممکن ہے کہ وہ رسول کے سوا کسی اور کا کلام ہو. اور مجھے کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی کہ راوی کے حوالے سے حدیث کو سچا جانوں. ہمیشہ میں نے حدیث کے حوالے سے حدیث کو سچا جانا ہے. اتنی قطعی ہدایت اپنے اندر رکھتی ہے, اتنا قطعی ثبوت رکھتی ہے, ایسا فرقان ہوتی ہے سچی حدیث کہ اسے کسی راوی کی حاجت نہیں ہے. ایک اور بات جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمائی رمضان کے متعلق, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے اس کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے. یعنی آپ لوگ اپنے وجود میں سے ہر چیز کا کچھ نہ کچھ حصہ خدا کی خاطر جب نکالتے ہیں تو بظاہر وہ کم ہوتا ہے, مگر زکوٰۃ کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک بڑھ جاتا ہے. اور اس کے زکوٰۃ ہونے کا ثبوت یہ ملتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی برکت پاتا ہے اور آخرت میں بھی برکت پاتا ہے, وہ ضائع نہیں ہوا کرتا. فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے ایک زکوٰۃ ہوتی ہے, اور جسم کی ظاہری اور باطنی زکوٰۃ اور پاکیزگی کا ذریعہ روزہ ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اپنے وجود میں سے ہر چیز میں سے اللہ کا حصہ نکالتے ہیں. بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, شور مچانے کو دل چاہتا ہے, بعض دفعہ لغو باتیں انسان کرتا ہی ہے, جس کو عادت ہے وہ کوئی لغو لطیفے بھی سنانے کی کوشش کرے گا. کوئی غصے سے بولا ہے تو غصے سے اس کا جواب دینے کو دل چاہے گا. ہر موقع پر ہر انسانی خواہش پر زنجیریں ڈال دی گئی ہیں. اس کے نفس پر وہ باغیں کس دی گئی ہیں. اب ایسا شخص اللہ کے حکم کے تابع ہے, اس سے ہٹ کے ادھر ادھر جا نہیں سکتا. یہ اس کی زکوٰۃ ہے. اور اس زکوٰۃ کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب رمضان گزر جائے گا تو اس کے اندر جو اچھی باتیں تھیں وہ بڑھ جائیں گی. پہلے اس کا کلام بیہودہ بھی ہوا کرتا تھا, تو رمضان کی ان باغوں کے ذریعے رفتہ رفتہ اسے اچھا کلام کرنے کی عادت پڑ جائے گی. اور جب سوچے گا کہ میں کیوں کلام نہیں کر رہا, تو معلوم ہو جائے گا کہ میرے کلام میں کچھ بدیاں داخل تھیں. اللہ کی خاطر نہیں کر رہا, تو اس خواہش کو آئندہ بھی پورا ہونا چاہیے, اور رمضان کے بعد بھی یہ چیز بڑھنی چاہیے. یہ زکوٰۃ ہے جس کی طرف خصوصیت کے ساتھ حضور اکرم نے یہ حوالہ دیا ہے. پھر فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزے نہیں رکھنے کی میری صحت ٹھیک نہیں رہتی. یہ بالکل غلط بات ہے. روزوں سے ہی صحت اچھی ہوتی ہے, اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو رمضان کو ٹھیک حالت میں گزار دے وہ پہلے سے بہتر نہ ہو جائے. میں نے گزشتہ رمضان میں یہ ذکر کیا تھا کہ اسرائیل کے ڈاکٹرز نے غالباً اسلام پر حملے کی نیت سے اور یہ بتانے کی خاطر کہ دیکھو روزے رکھ کے بچوں کی صحت خراب کر دیتے ہیں, بوڑھوں کمزوروں کی صحت خراب کر دیتے ہیں, اس لیے مضر عادت ہے, ایک تحقیق شروع کی. اور یہ ان کو ضرور ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ تحقیق میں سچے تھے. حملہ کرنے کی نیت بدی کی ہوگی, مگر تحقیق میں سچے تھے. بڑی کثرت سے انہوں نے تحقیق کی, کمزوروں پر, بوڑھوں پر, بچوں پر, اور تحقیق کا آخری یہ نتیجہ نکالا اور حیران رہ گئے کہ
ہر شخص جس نے روزے رکھے ہیں اس کی صحت رمضان سے پہلے خراب تھی، رمضان کے بعد اچھی ہو گئی۔ تو یہ آج کی دنیا میں جو اسلام پر سختی سے تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا سومو تصحو، روزے رکھا کرو، تمہاری صحت اچھی ہوگی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں جسمانی صحت کی طرف یہ اشارہ نہیں، جیسا کہ لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں۔ سومو تصحو سے مراد یہ ہے تم ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے، تمہیں بہت سی بدیاں لاحق ہیں، تم روحانی طور پر بیمار ہو، تمہیں علم نہیں ہے، روزے رکھو گے تو بہت سی بیماریاں جھڑ جائیں گی اور تمہارے روحانی بدن کو بھی صحت نصیب ہوگی۔ ایک روایت میں فرمایا صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے سے سینے کی گرمی اور کدورت دور، صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے سینے کی گرمی اور کدورت کو دور کرتے ہیں۔ وہ چونکہ گرم ملک تھا اور گرمی کے نتیجے میں تن بدن کو بعض دفعہ آگ سی لگ جایا کرتی تھی۔ فرمایا یہ گرمی کے مہینے میں خواہ کیسی شدید گرمی ہو، اگر رمضان کے روزے رکھے جائیں تو وہ دل کی سکینت کا موجب بنیں گے اور اس کو ایک اندرونی صحت عطا کریں گے جس کی وجہ سے بھڑکی ختم ہو جائے گی، اور بھڑکی اکثر بیماری کے نتیجے میں ہوا کرتی ہے یا بری باتوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں رمضان تمہارے لیے ایک مفید چیز ہے، اس میں کوئی بھی خرابی ایسی نہیں کہ تم اس خرابی کی وجہ سے اسے دور بھاگو۔ بدن کے لیے بھی اچھا ہے، روحانی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اور سب سے بڑی بھلائی تو یہی ہے کہ وہ اللہ سے ملا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ درج ہے صحیح بخاری میں کہ روزہ فتنوں کا کفارہ ہے۔ ایک شخص نے حضرت عمر کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کیا، یہ ٹھہریں، ان حذیفہ قال کنا جلوساً عند عمر، حذیفہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقال، حضرت عمر نے کہا، ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کون ہے جسے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول یاد ہے فی الفتنۃ، فتنے کے متعلق، یعنی چونکہ بہت سے فتنوں نے آنا تھا اور بعض صحابہ کو خصوصیت سے شوق تھا کہ وہ فتنوں کی باتوں کو یاد ازبرد کر لیں اور تاکہ دنیا کو متنبع کر سکیں کہ ایسے ایسے فتنے پیدا ہونے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کو صحیح رخ پر چلانے کے لیے، یعنی فتنے سے مراد لوگ یہ سمجھتے تھے قتل و غارت ہوگا، لوگ بھاگے پھریں گے، افراتفری پیدا ہو جائے گی، ان باتوں کا شوق ہو گیا لوگوں کو، جیسے بعض نجومیوں کے پیچھے جاتے ہیں بتاؤ آئندہ کیا ہونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خیالات کا رخ صحیح جانب پھیرا ہے اس حدیث میں۔ فرمایا تمہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں یاد ہیں فتنے سے متعلق؟ فقلت، تو حذیفہ بھی ان میں سے ہیں جن کو شوق تھا، بڑی فتنوں کی حدیثیں یاد کی ہوئی ہیں انہوں نے۔ حذیفہ نے کہا ہاں مجھے ہے، میں نے فتنہ کی باتیں سنی ہوئی ہیں۔ کما قال انک علیہ او علیہا لجریء، کہ تو ان باتوں کے اوپر بڑے دلیر ہو، جری بہادر کو کہتے ہیں۔ اب اس بات میں دلیری میں بظاہر ایک تعریف بھی ہے اور یہ بھی بیان فرما دیا کہ
کہ تم ضرورت سے زیادہ بہادر بنے پھرتے ہو، ان فتنوں کی باتوں کو سمجھے بغیر ارد گرد بیان کرتے پھرتے ہو اور دلیری دکھاتے ہو۔ اور حذیفہ کو سمجھانا بھی مقصود تھا۔ پھر فرمایا انک علیک او علیہ لجریون۔ جب یہ بات سنی تو تب حذیفہ کو ہوش آ گئی، اور جو فتنے کی حقیقت تھی، جس کے لیے کسی فساد کے زمانے کے دیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ دائمی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے تھے، اور ان کو شوق تھا دوسری باتیں کرنے کا۔ حضرت عمر نے جب یہ ایک قسم کا ڈانٹا اور حقیقت حال کی طرف توجہ کرنے کے لیے نصیحت فرمائی، تو اب دیکھیں وہی حذیفہ کیا بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قلتو فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ۔ رسول اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا فتنہ اس کے اہل ہی، اپنے اہل و عیال میں ہے، وہ مال ہی، اور اپنے مال میں ہے، وہ ولد ہی، اور اپنی اولاد میں ہے، وہ جار ہی، اور اپنے پڑوسی میں ہے۔ تو کفرها الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی۔ اب اس کا جو ترجمہ دیا گیا ہے اس میں یوں لگتا ہے جیسے کفارہ ہے، وہ کفارہ نہیں ہے۔ تو کفرو کا مطلب ہے اس کو دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصل فتنہ بیان فرمایا اور اس سے مومن کو ہمیشہ کے لیے متنبہ کر دیا، وہ یہ فتنہ ہے۔ یہ مراد نہیں کہ تم ایسے زمانے میں آؤ جس میں ہر طرف فساد پھیلا ہو، تب تم ان باتوں کی طرف توجہ کرو، کیونکہ فتنے کا جو علاج بتایا ہے یہ روزمرہ کی مومن کی زندگی ہے، اور اصل فتنہ ہے ہی وہی۔ اگر یہ گھر کا فتنہ ٹھیک ہو جائے، اگر آپ اپنے اہل و عیال کو صحیح رستے پر ڈال دیں، تو اس سے بہتر اور کوئی فتنوں کا علاج نہیں ہے۔ بس وہی حذیفہ جن کی اکثر حدیثیں لوگ ایسے ایسے فتنوں کے متعلق پیش کرتے ہیں جس سے انسان کی عقل چکرا جاتی ہے، حضرت عمر کی نصیحت کو سمجھ گئے اور اس فتنے کی بات کی جو سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ فتنہ ان کو یاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہوا ہے۔ بس حدیثوں پر غور کرنے، ان میں ڈوبنے سے بڑے بڑے مطالب ہاتھ آتے ہیں، سرسری باتیں کر کے گزر جائیں تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ بس رسول اللہ کا کلام، جیسا کہ میں نے عرض کیا، خود بولتا ہے، عظیم الشان معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ بس اس فتنے کی فکر کرو جو تمہارے گھروں میں ہو رہا ہے، تمہارے بچوں کی صورت میں رونما ہو رہا ہے، تمہارے اموال کی صورت میں رونما ہو رہا ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے الصلاۃ والصوم، دو ہی چیزیں ہیں۔ نمازوں سے گھر کو بھر دو، اور جب رمضان کے مہینے کے روزے آیا کریں یا ویسے بھی اپنے گھروں کو روزوں سے بھر دیا کرو، ہر قسم کے فتنے سے نجات پاؤ گے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر